لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ کا اکثر مضمون ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں مبعوث فرمایا، اور جس شہر میں آپ مبعوث ہوئے اس شہر کا نام نینوا ہے، اور یہ موصل کے قریب ہے یا موصل کا علاقہ ہے۔ اب بھی موصل اور نینوا ملک شام کے اندر مشہور علاقے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک اب بھی اس مبارک شہر کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موصل کے علاقے میں کم و بیش 1,00,000 سے زائد کی بستی ہے، وہاں پر آپ کو اللہ نے جلوگر کیا، اور 1,00,000 سے زائد لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور قوموں کی طرح بت پرستی کیا کرتی تھی، اور وہ ایک خدائے وحدہ لا شریک سچے خدا کو چھوڑ کر انہوں نے کئی ایک معبود تراش رکھے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ عبادت کے لائق وہی رب ہے جس نے تمہیں اور ہمیں اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا، اور یہ ظلم ہے سب سے بڑا کہ جس نے پیدا کیا، پالا، ماں کے شکم میں صورتیں بنائی، جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا مناسب نہیں۔ قوم نہ مانی، جیسا کہ اور قوموں کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے، تو ان قوموں کی طرح اس قوم نے بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری بات کو نہ مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے اور قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ویسے تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بتایا کہ 40 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا اللہ کا، 40 دن میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے شرک اور بت پرستی سے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی، تو تم 40 دن کے اندر دیکھ لینا کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ خبر دے کر، چونکہ اللہ کا جو بھی نبی اپنی قوم کو خبر دیتا ہے عذاب کی، تو جب تک کہ اللہ اس نبی کو اس بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا، اس وقت تک وہ نبی اس بستی سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب قوم کو یہ بتایا کہ 40 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کی اجازت کے اور اس کے حکم کے بغیر
حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے. اب بستی چھوڑ کر کے آپ نکلے تو آپ کے نکلنے کے تقریباً 35 دن کے بعد، یعنی قوم تو اپنی بت پرستی میں، گناہوں میں، برائیوں کے اندر ویسے ہی ڈوبی رہی، مبتلا رہی، لیکن جب 35 دن ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکلنے پر، کہ آپ نکل گئے چھوڑ کر، تو 35 دن کے بعد قوم نے کیا دیکھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے، اور ان کالے بادلوں سے ایسا دھواں نکلنا شروع ہوا کہ اس دھوئیں کے اندر ایک دوسرے کو انسان پہچان نہیں پاتا تھا. تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں. ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب کی نشانیاں تھی یہ، عذاب کے آثار تھی یہ. لیکن وہ قوم اس معاملے میں بڑی ہوشیار ٹھہری کہ انہوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو اس نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، بلکہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر کسی کا پتھر ظلم سے لے کر اس نے اپنے گھر کی بنیاد میں، اپنے گھر کے پہیے میں ڈالا تھا، اپنے گھر کے فاؤنڈیشن میں ڈالا تھا، تو پورا گھر توڑ دیا اس کی وجہ سے، اور اس کا وہ پتھر نکال کر اس کو واپس کیا. یعنی ایسی توبہ ان لوگوں نے کی. کسی نے کسی کا مال لیا تو اس کو لوٹایا، ایک دوسرے پر ظلم کیا تو معافی مانگی، خوب معافیاں تلافیاں کی. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ دھواں بھی غائب ہو گیا اور وہ بادل بھی چھٹ گیا. اور یہ 1 لاکھ سے زائد جتنے لوگ تھے ان میں اکثر لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. لیکن اس بستی میں حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل گئے. آپ بستی چھوڑ کر کے جب نکلے حضرت یونس علیہ السلام، تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بیوی اور 2 بچوں کا تذکرہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنے 2 بچوں کو لے کر اور بیوی کو لے کر جب نکلے تو آپ نے وہاں کا سفر کرنا تھا، تو بیچ میں دریا تھا. تو آپ جو ہیں وہ ایک بچے کو لے کر دریا کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے تو بیوی اور بچے کو بھیڑیا کھا گیا، جانور کھا گیا، کوئی درندہ کھا گیا، اور آپ کا ایک دوسرا بچہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ دریا کے کنارے پر ہی ڈوب گیا. اس طرح کی روایتیں بھی بیان کی گئی ہے، واللہ عالم اس میں سچائی کہاں تک ہے. لیکن جو معتبر تفاسیر ہے اس کے اندر بیوی بچوں کا تذکرہ میرے پڑھنے میں نہیں آیا، اور ایک تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر تفسیروں میں اس کا تذکرہ میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. پھر حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نکلے تھے، تو آپ نے سوچا کہ اب میں نے تو جانا ہی ہے. قوم پہ آپ ناراض ہو گئے تھے کہ قوم میری بات کیوں نہیں مانتی، میں نے ان کو سمجھایا انہوں نے نہیں مانا. تو آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے. جب کشتی کے اندر سوار ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں تو ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنایا. نورانی چہرہ، وجاہت اللہ نے ہر نبی کو اعلیٰ نسب، اعلیٰ علم، اعلیٰ شکل، ساری چیزیں افضل و اعلیٰ دے کر کے بھیجی. کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا لیا. جیسی کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی چکرانے لگی اور وہ بھنور میں آ گئی. جب بھنور میں آ گئی تو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ اس دریا میں ہمارا برسوں کا تجربہ ہے کہ کبھی بھی کشتی بھنور میں نہیں آتی. کشتی بھنور میں صرف اسی وقت آتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر
بھاگ کر نکلتا ہے اور وہ کشتی میں آ کے بیٹھتا ہے تو کشتی بھور میں آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا وہ غلام میں ہی ہوں کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو بڑے نورانی چہرے والے، آپ غلام تو نہیں دکھتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے غلام سے مراد کیا لیا؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے قوم پر غصہ کیا، لیکن مجھے رکنا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ دیکھو اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے کہ یونس علیہ السلام لوگوں پر غصے میں آ کر اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر کے نکلے تو آپ کس قدر مشکل میں پھنسے۔ ایک خطا اجتہادی لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، لیکن یہ ساری چیزیں نبیوں سے کروا کر، معصوموں سے کروا کر، اور اس کو قرآن میں بیان کیا گیا تاکہ امت محمدیہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ اب پتہ چلا مسلمانوں کہ ہم کس کھیت کی مولی اور اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اگر نکل جائیں تو آپ کی کشتی بھور میں آتی ہے، نبی کی کشتی بھور میں آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپنی کشتی بھور میں کیوں آتی ہے۔ اپنی کشتی جب بھور میں آتی ہے، کاروبار اچھا نہیں چلتا، پریشانی آتی ہے، بال بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا۔ بھائی کس نے کیا کیا؟ آپ نے کیا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو انسان مصیبت میں اسی وقت پھنستا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نافرمان نہیں تھے، وہ تو اللہ کے معصوم اور مقبول بندے تھے، لیکن ان سے لغزش پیغمبرانہ خطا اجتہادی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے مولا کی مرضی کے بغیر جا رہا تھا، سو مجھے کشتی سے باہر نکال کے دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کے چہرے کی نورانیت اور رنگت بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ بندہ کون ہے قدرت ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کشتی میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے نام کی چٹھیاں بنا کر ہم قرعہ اندازی کریں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسی کو دریا میں ڈالا جائے گا۔ شیئر ضرور کریے۔